ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے وہ تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بکس کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو، مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں، لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے. میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں. بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی اور کئی اور احادیث جو مجھے بیان کرنی چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے، میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر، اور پشتو میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا. یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں، اس میں میں نے سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے. خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بتائے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں، جعلی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت، اور اسی طریقے سے سیدنا علی کے فضائل، اور اس کے بعد آل امیہ کے دور میں جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی مولا علی علیہ السلام پہ، پھر صلح حسن، شہادت حسن اور شہادت حسین علیہم السلام اجمعین. وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. مفت ڈاؤن لوڈ کریں یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. 5B ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپرز والے پورشن میں. واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں، آپ کو فری بھجوا دیں گے PDF.
ہارڈ کاپی بھی پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے. باقی بھی ریسرچ پیپرز کی آپ منگوا سکتے ہیں ڈاک کے ذریعے. عثمان بھائی کو کال کریں صبح 9 سے لے کر دوپہر 12:45 تک اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں, فون بند ہوتا ہے ان کا نمبر ہے +923215900162. پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 کال کریں. یہ 5B ریسرچ پیپر آپ کے گھر آئے گا. اور یہ 5B کی وجہ سے تو ہمارا ڈاک کا کام, کتنی ڈاک جا رہی ہے روز دی؟ 70-80 ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی, اللہ کے فضل سے. اور ایک ڈاک کے اندر یعنی جتنے ریسرچ پیپر جاتے ہیں وہ 100 روپے سے زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں الحمدللہ, ڈاک کا خرچہ الگ سے. تو یہ الحمدللہ یعنی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ منگواتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور ہم فری ایک سیٹ بالکل فری دیتے ہیں. اگر کسی نے زیادہ کروانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ. بل ایک سیٹ تو سارے ریسرچ پیپرز کا اذکار کارڈ کا فری جائے گا. 032159000162 لیکن صبح 9 سے لے کر 12:45 اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک. بہت کچھ بیان کرنا تھا, محرم کا مہینہ ہے, موڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن کیا کریں اسکپ کرتے ہیں. میں نے یعنی کئی لیکچرز کے اوپر ریکارڈ کرا دیے, میں 2 اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکچر. ایک میرا ہے مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے. آپ یوٹیوب پر لکھیں نا 101 مسئلہ, وہ لیکچر کھلے. اور ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے 30 سال, نہج البلاغہ اہل تشیع کی مین کتاب میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں, جس میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا. 2 مقدمے سامنے ہی پیش کرنے پہ رہے نے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہم تو یعنی سچائی کی بات کریں گے اور یہ سچائی پھیل رہی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور آپ کیمرے سے سب کو کور کریں جی, ٹھیک ہوگا جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.